اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، تو یہ وہی بات آ گئی۔ یسألون، یہ امر کا اس کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ سأل یسألو، یسألو یسألان یسألون۔ تو اگر میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو فعل مضارع ہے اس میں جو نون اعرابی ہے وہ 5 وجوہات سے گر جاتا ہے۔ یا تو اس کے شروع میں آپ لم داخل کر دیں، ٹھیک ہے جی، تو بھی گر جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ لم داخل کر دیں تب گر محمد جائے صاحب گا۔ آواز کٹ رہی ہے، صرف اچھا، میری طرف آواز کٹ رہی ہے باقی سب کی طرف کلیئر آ رہی ہے یا کٹ رہی ہے اختر صاحب؟ میری طرف تو آ رہی ہے آرام سے۔ ہاں چلے پھر صحیح ہے، تو مطلب یہ کہ آواز کسی کی طرف صحیح آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے ریکارڈنگ صحیح ہو رہی ہے۔ چلیں، تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو نون اعرابی ہوتا ہے نا، فعل مضارع میں جو نون اعرابی ہوتا ہے وہ 5 وجوہات سے گر جاتا ہے۔ حرف جوازم کے داخل کرنے کے وقت، حروف نواصب کے داخل کرنے کے وقت، امر حاضر معلوم بنانے وقت، اور نون تاکید ثقیلہ کو آخر میں ملانے کے وقت، یا نون تاکید خفیفہ کو آخر میں ملانے کے وقت۔ کیونکہ اب دیکھیں آپ یہاں پر جن حروف جازم ہے نہ حروف نواصب ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کا نون نہیں گرا۔ اور یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر فعل کے آخر میں کوئی ضمیر آ جائے اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو، یعنی اس پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی ہے، یعنی اس میں جو ہے نا اس میں لڑنے کا حکم آپ سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے قتال فی ہے کبیر، اس میں لڑنا جھگڑنا بہت گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ والمسجد الحرام، ٹھیک ہے جی، اللہ سے راہ کے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا۔ کفر بہ کا مطلب یہ کہ اس پر ایمان نہیں لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے نا یہ ایک قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور ہمیشہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ ولا یزالون یقاتلونکم کا معنی کیا بن جائے گا؟ وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یقاتلون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، اگر اس سے پہلے لم داخل ہوتا تو یہ نون گر جاتا، اور یہ ضمیر بھی جو ہے نا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ جس فعل کے آخر میں ضمیر ہو اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو وہ متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حتی یردونکم تھا اصل میں، حتی یردوکم، یہ اصل میں کیا بن گیا؟ اب یردوکم بن گیا، تو اصل میں یہ تھا یردونکم تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو حتی ہے نا، حتی کے بعد میں ان ناصبہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پر حروف نواصب ہو تو وہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو یہ یردونکم تھا، تو یہاں پر حرف ناصب جیسے داخل کیا ہم نے وہ نون گر گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے، کیوں کہ نون کے بعد ہے، تو یہ یعنی اگر نون ہوتا تو وہ متحرک ہوتا، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے دین سے جو ہے نا کیا ہے کہ پھیر دیں، اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو طاقت ہو اس کی پھیرنے کی، وہ بڑے بڑا دور لگاتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اور اگر جو ہے نا تم میں کوئی جو اپنے دین سے پھرے، فَيَمُتْ، پس وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ کافر ہے، کافر کا لفظ ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی ان کے اعمال جو ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور
وہی جو ہے نا جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں اس آیت کا جو ہے نا وہ شان نزول کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ جو ہے نا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا کیا ہے کہ سرداری میں مجاہدین کی ایک جماعت روانی فرمائی تھی، جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمع دن آخر کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند دن 29 تاریخ کو ہو گیا تھا، اور جب رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی نا تو اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں جو ہے نا کیا ہے کہ لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو لہذا پہلے اپنے گربان میں جا کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرو۔ تو وہ یہودی جو ہے نا مسلمانوں پر اعتراض کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ ہاجروا کا معنی کیا تھا؟ ہجرت کی۔ ہجرت کے مطلب یہ کہ گھر بار چھوڑ دیا۔ وجاہدوا، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، کہ بھئی شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ بھئی اس میں جو ہے نا کہ ایک دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور کچھ دنے نفع بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ بھئی اس میں تھوڑا سا اگرچہ نفع تو ہے، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے نا ان دونوں کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی جوئے میں کسی انسان کو نفع تھوڑا بہت پہنچتا ہے، لیکن اس نفع سے جو گناہ ہے نا وہ کہیں بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَا لَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ فرما دیجئے کہ بھئی جو زیادہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو زیادہ چیزیں وہ خرچ کرو، یعنی اپنے گھر بار میں خرچ کرنے کے بعد جو زیادہ چیز ہو تو اس کو خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے آپ آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس میں غور کرو۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نفع تو یہی ہے نا کہ شراب سے انسان کو کچھ سرور ملتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اسے کبھی مفت کا مال آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہ اور فساد کا شمار بہت زیادہ ہے۔ شراب سے عقل ضائع ہو جاتی ہے، غیرت و اہمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال اور اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی خودکشی بھی کر دیتا ہے۔ تو ایک روایت کیا ہے کہ ایک روایت میں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو یہ کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی شراب نہیں پی، اور اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل دائر ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی میری تیز ہو۔ اور دوسری خصلت کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر نفع نہیں دے سکتے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ میں نے
میں نے زنا میں مبتلا نہیں ہوا کبھی بھی، کیونکہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ تو دیکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو مقبول تھا۔ تو یہ رذیل عادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کہ اس سے انسانوں کو محفوظ رکھے۔ اب آپ اندازہ کریں نا، دیکھیں کہ بھئی جو سٹے باز ہیں، جو جوئے باز ہیں، مطلب یہ کہ وہ بہت بڑی زندگی، بڑی خطرناک طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سے میرے خیال میں تقریباً کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ 8-6 مہینے 7 مہینے کی بات ہے، کہ جس میں ایک یہاں فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ایک آدمی تھا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، اس کا گھر بار بہت اچھا چلتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا یہ نہیں چلا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی دونوں بیویوں کو اور اس کے جو بچے تھے ان کو بھی قتل کر ڈالا، اور خود بھی اس نے خودکشی کر لی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کام کر لیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اب یہ پتہ ہے کہ وہ جو اس نے بات، اب یہ جو گناہ تو اس کے ہیں کہ 6-7 قتل اس کے ذمہ آ گئے، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس نے زہر پی لی ہے نا، وہ قیامت تک زہر پیتا رہے گا، وہ قیامت تک زہر پیتا رہے گا، یعنی قیامت تک اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے چلیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو ہے نا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے کہ بھئی جو کام ہو نا انسان کے سوچ فکر کے ہو، یعنی تفکر ان کا مطلب یہ اس کا تعلق ہے کہ بھئی دنیا اور آخرت میں تم کیا کہ غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا خرچ ان کا ملا لو تو تمہارے وہ بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست جو ہے کہ حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، کہ بھئی شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور لونڈی مومنہ جو ہے نا جی اچھی ہے مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر تمہیں وہ مشرکہ عورت اچھی لگتی ہے نا پھر بھی تم لونڈی سے نکاح کرو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح نہ کرو، یعنی کہ ہے کہ مشرکین کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور جو مومن بندہ ہے وہ مشرک مرد سے اچھا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں مشرک بندے اچھے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے خود شادی کرنی ہے اور تمہارے پاس ایک مشرکہ عورت ہے، دوسرا جو ہے لونڈی ہے۔ لونڈی کس کو کہا جاتا تھا؟ لونڈی جو ہے وہ باندھی کو کہا جاتا تھا، کہ پرانے شروع اسلام میں جب جہاد ہوتا تھا تو وہاں پر جو مرد حضرات قید ہو کر آتے تھے نا ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور جو عورتیں قید ہو کر آتی تھی ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ تو جو مرد غلام ہوتے تھے نا ان سے کام لیا جاتا تھا، یعنی وہ مالک پر یہ تھا کہ صرف ان کو کھانا پینا دیتا تھا، باقی غلام سے سارا کام لیا جاتا تھا، اور غلام کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کما کر لائے تو وہ کما کر بھی جانے کیا ہے کہ لاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ان سے سارا کام لیا جاتا تھا، اور جو لونڈیاں تھیں ان سے بھی سارا کام لیا جاتا تھا، اور ان کو جو ان کے ساتھ جماع جو تھا وہ بغیر نکاح کے بھی جائز تھا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے بالفرض نکاح کرنا ہے، کسی آدمی کی لونڈی ہے اور ایک طرف مشرکہ عورت ہے، تو مشرکہ عورت کو چھوڑ کر لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اگرچہ مشرکہ عورت جو ہے اس سے خوبصورت ہو لونڈی سے، لیکن پھر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیے، لونڈی سے نکاح کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنی جو ہے نا کسی بہن، اپنی رشتہ دار کا یا اپنی عورت کا جو مسلمان ہے اس کا تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں بالفرض، ایک مشرک مرد ہے، دوسرا جو ہے نا غلام ہے، تو تم غلام سے جو ہے نا اس کا نکاح کر دو، اگرچہ تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مشرک عورت مشرک مرد اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی تم جو ہے نا کیا ہے کہ کس سے نکاح کرو؟ اس غلام سے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ جو مشرک ہیں نا وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جی قاسم بھائی۔
علامہ صاحب میرا سوال ہے کہ ایک مثال ہے جو غلام بنا لیے جاتے تھے، وہ بھی تو جنگ ہوتی تھی تو ان کو غلام بنا رہے، تو وہ بھی تو کفار سے نہیں ہوتی، تو وہ ان کا ہاں دین. وہ کفار تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے. اچھا اچھا اچھا. ہاں وہ تو یہ مسلمان ہوتے. مطلب ایک مثال ہے ہوں نالج کے لیے کہ مطلب جبرن ہوتے تھے کہ کیا مطلب اپنی مرضی سے کیا ہوتا تھا؟ نہیں، وہ اپنی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہی ایسی ہوتی تھی نا کہ آپ ان پر جبر نہیں فرماتے تھے اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ہاں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلاتا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وہ جو بجن و آیات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ جو ہے کیا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک انشاءاللہ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. جی جناب. ایک اور سوال ہے، جس طرح یہ اس وقت کے لیے مخصوص ہے یہ ساری چیز، کہ مطلب ایک مثال ہے کہ آج جنگ ہوتی ہے وہ غلام بنا لیتا، تو یہ اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا. ابھی اگر کسی سے جنگ لگ جائے اور اس میں جو ہے جی. نا وہ عورتیں جو ہے نا وہ آ جائیں، قید ہو کر آ جائیں، تو وہ باندیاں بن جائیں گی. جی جی سمجھ جی میں آئی ٹھیک ہے بات؟ نا. جی ہاں. چلیں جی. اچھا جی، اس کے بعد اب یہ ہمارا سبق جو تھا یہ ہم 6 اعراب پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے نا جی، 6 اعراب ہم پڑھ چکے تھے. تو 7واں اعراب جو ہے نا وہ میں بیان کر دیتا ہوں. بلکہ ہم 4 اعراب پڑھ چکے تھے، 6 اقسام جو ہے نا وہ رہتے تھے ابھی. یعنی اعراب کے 4 اقسام پڑھ چکے تھے اور جو اقسام تھے وہ 6 پڑھ چکے تھے. آج 5واں اعراب ہم پڑھیں گے اور اس کے 7واں جو ہے نا ہم 7ویں اقسام پڑھیں گے. تو دیکھو کہ بھئی جو اسم متمکن کے پر جو اعراب پڑھے جانے والے ہیں ان میں سے پانچویں قسم ہے کہ رفع الف مقبل مفتوح کے ساتھ، نصب و جر یا مقبل مفتوح کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے 3 قسم کے ساتھ خاص ہے. نمبر 1 مثنیٰ کے ساتھ، قلع اور قلتا کے ساتھ، اور اسنان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ان کے اعراب کیا ہے کہ رفع الف مقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا مقبل مکسور کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جیسے جاء رجلان وکلاہما واثنان. حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت رجلین وکلاہما واثنین. اور حالت جری کی مثال جیسے مررت برجلین وکلاہما واثنین. اور یہ ان کی مثالیں دی گئی ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. نمبر 6 رفع وا مقبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا مقبل مکسور کے ساتھ. تو یہ کس قسم کے ساتھ ہے؟ یہ بھی 3 قسم کے ساتھ خاص ہے. نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 الو، نمبر 3 عشرون تاتسون. الو نہیں ہے، یہ اولو ہے، اولو. ٹھیک ہے نا جی. الو تو اور چیز ہوتے ہیں نا، تو یہ اولو ہے. اچھا، مذکورہ 3 اقسام کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرف ہوگا، یعنی رفع وا مقبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا مخصوص کے ساتھ. تو حالت رفع کی مثال جیسے جاء مسلمون واولو مال وعشرون رجلا. اور حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت مسلمین واولی مال وعشرین رجلا. اور حالت جری کی مثال جیسے مررت مسلمین واولی مال. یہ جمع مذکر کی مشق ہے، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اچھا، 7واں اعراب کیا ہے؟ 7واں اعراب یہ کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو اسم مقصور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ 2 قسم کے ساتھ خاص ہے. ایک جو ہے نا اسم مقصور، دوسرا غیر جمع مذکر سالم. اسم مقصور اس کو جس کا آخر میں الف مقصورہ جیسے عیسیٰ اور موسیٰ. اچھا، غیر جمع مذکر سالم مضاف متکلم سے اس اسم کہتے ہیں کہ جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی. تو مذکورہ دونوں قسم کا اعراب تقدیری ہے، یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جیسے جاء موسیٰ وغلامی. حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت موسیٰ وغلامی. اور حالت جری کی مثال جیسے مررت موسیٰ وغلامی. تو تقدیری بار 8واں جو کون سا ہے اعراب؟ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جر تقدیری فتح کے ساتھ. رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو یہ اسم منقوص کے ساتھ خاص ہے. اسم متمکن کی 15 قسم آ گئی اور اعراب 8 آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں یہ جا معقول مقصور ہو جیسے قاضی. تو مذکورہ ایک قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جیسے جاء القاضی. حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت القاضی یا. اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بالقاضی.
اب جب ہم یہ رفع تقدیری، یہ نو اعراب کیا ہے؟ رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. تو یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ. یعنی اب دیکھو کہ اس متمکن کے 9 اعراب آ گئے اور اس کی 16 اقسام آ گئی، ٹھیک ہے جی. تو اس کا اعراب کیا ہے کہ وہ اعراب تقدیری ہے، رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جیسے ہاؤلائے مسلمیہ، اور حالت نصبی کی مثال جیسے رائے تو مسلمیہ، اور حالت جری کی مثال جیسے مرت بھی مسلمیہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے نا، یہ سوال میں آ سکتا ہے کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا، تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے، یہ جو ہے نا آپ اس کی تصویر نکال لیں، ٹھیک ہے جی. اس کی تصویر آپ نکال لیں ضرور، اور یہ جو ہے نا یہ آ سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی مسلمیہ اصل میں کیا تھا، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی مسلمیہ اصل میں مسلمو ناجا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نون جمع کا اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمو یا ہوا. پھر التقاء ساکن ہوا، واو اور یا کے درمیان میں، ان میں سے پہلا واو مدہ تھا، ٹھیک ہے جی. تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، تو مسلمو یا ہوا. مسلمو یا سے مسلم موجہ ہوا. پھر یا کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، تو مسلمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. یہ آج آپ کی یہ ایک بحث مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ کل سے جو ہے نا آپ کے لیے افعال کی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس کے بعد یہ صرفی قانون ہے. صرفی قانون جو ہے نا ہم نے کل والا بھی جو ہے نا علیحدہ پڑھنا ہے، دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے والا بھی ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے. یہ دیکھیں، یہ کہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ ہر نون تنوین کا الف لام کے داخل ہونے کے وقت اور اضافت کے وقت گر جاتا ہے، اور نون تثنیہ اور نون جمع کا اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے. جیسے دیکھو کہ آپ نے ابھی پڑھا، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون جمع کا اضافت کی وجہ سے گر گیا، وہ یہ والا قانون اس میں لگا، ٹھیک ہے جی. یہ والا قانون اس میں لگا کہ جمع کا نون بھی جو ہے اضافت کے وقت گرانا واجب ہے. اچھا، الف داخل ہو کس پر جو ہے نا؟ الف داخل ہو جس کے آخر میں نون تنوین ہو. دیکھو یہ اس کے آخر میں نون تنوین ہے، اب اس میں ہم الف دام داخل کریں گے تو حمدن کو الحمد پڑھیں گے، ضاربن کو ہم ضارب پڑھیں گے، اور مضروبن کو ہم المضروب پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ نون تنوین یہاں پر گر گیا. اضافت کی وجہ سے نون تنوین گر جائے، جیسے ضاربن اور غلامن، اس کو جب ہم آگے مضاف کریں گے تو یہ تنوین گر جائے گی، یعنی ضارب زیدن اور غلام زیدن ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھو نون تنوین گر گیا. اب نون تثنیہ کا اور جمع کا اضافت کے وقت گر جائے، جیسے داربان اور داربونا، تو اس کو ہم زید کی طرف مضاف کریں گے نا، تو داربا زیدن پڑھیں گے اور داربو زیدن پڑھیں گے. تو یہ دیکھو نون جمع کا یہاں پر گر گیا، یہ ایک قانون آ گیا. اور دوسرا قانون یہ تھا، کہتے ہیں کہ نون تنوین اور نون خفیفہ کو حالت وقف میں یونس صرفی کے نزدیک پہلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. وضاحت کیا ہے اس کی؟ وضاحت یہ کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں نون تنوین یا نون خفیفہ ہو تو جائز ہے کہ اسے حالت وقت میں اسے حرف علت سے بدل دیا جائے جو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو زیدن، اب زیدن یہ پیش ہے، پیش کے مطابق حرف علت کون سا ہے؟ واو. تو زیدن کو ہم زیدو پڑھ سکتے ہیں، زیدن کو ہم زیدہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ الف کے جو مطابق حرف علت الف ہے. اور زیدن کو ہم زیدی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یا کے مقابلے میں جو ہے یا ہے، اچھا اس کے زیر کے مقابلے میں یا ہے. نون خفیفہ کی مثال جیسے ادربن، 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 ان کو ادربن کو ہم یعنی نون خفیفہ کو الف سے بدلائیں گے، کیونکہ الف کے ماقبل کی حرکت موافق کیا ہے؟ زبر کی حرکت، زبر کے موافق حرکت کے جو ہے نا وہ کون سا حرف علت ہے؟ الف ہے. تو ہم اس کو الف کے ساتھ جو ہے کیا ہے کہ تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. ادربن کو ادربو اور ادربن کو ادربی پڑھنا جائز ہے. اس کے بعد یہ تیسرا قانون تھا، کہتے ہیں کہ مضارع پر حروف نواسب اور حروف جوازم داخل کیے جائیں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جو مضارع کے جو نون اعرابی ہے نا، جو جمع کا تثنیہ کا ہے، جس طرح یہ دیکھو یضربان، یہ تثنیہ کا نون ہے، ٹھیک ہے جی. یضربون یہ جمع کا نون ہے، یہ نون اعرابی ہے. یہ نون اعرابی جو ہے نا 5 وجہ سے گر جاتا ہے. کتنی وجہ سے گر جاتا ہے؟ 5 وجہ سے. کہ اس پر حرف ناصب داخل کیا جائے، یا حروف جوازم داخل کیے جائیں، یا نون تاکید لگایا جائے، یا امر بنا جائے، یا نون تاکید ثقیلہ ملایا جائے، خفیفہ ملا جائے، تو یہ گر جاتے ہیں.
اچھا حرف جازم کی وجہ سے گریں اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے لم یضربا لم یضربو لم تضربا لم تضربو لم تضربی، یہ اصل میں یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو لم جازمہ ان سیگوں کے شروع میں لائے تو نون اعرابی گر گیا، تو لم یضربا الی آخری ہو گیا، یہ ایک وجہ سے گر گیا حروف جازم کے۔ حروف ناصبہ کی وجہ سے جیسے لم یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربو لن تضربی، یہ اصل میں نے درست کرنا تھا، آج چونکہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو انشاءاللہ کل جو ہے میں اس کو سیٹ کر دوں گا۔ یہ اصل میں یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین تھے، تو جب لن ناصبہ ان سیگوں کے شروع میں لائے اور نون اعرابی گر گیا تو لن تضربا لن تضربو تک یعنی گر گیا۔ نمبر 5 جن نون تاکید خفیف ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ کی مثال جیسے لیضربان نے، اب یہاں پر نون اعرابی کو ہم نے گرا کر یہاں پر نون تاکید ثقیلہ ہم نے لگا دیا، تو یہاں پر دیکھو نون اعرابی گر گیا، اور یہ نون خفیفہ کی مثال، ٹھیک ہے جی۔ اور امر کی مثال جیسے اضربا اضربو اضربی، یہ اصل میں تضربان تضربون تضربین تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ تا حرف مضارع کو حذف کیا، اس کے بعد والا حرف ساکن ہو گیا تو لہذا ہم حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے آئے، اور آخر میں وقف کر دیا، نون اعرابی بھی گر گیا، تو اب یہ اضربا اضربو اضربی ہو گیا۔ اچھا نون اعرابی وہ نون ہے جو فعل مضارع کے بعض صیغوں کے آخر میں اعراب کے عوض یعنی بدلے میں آتا ہے، جیسے یضربان، یا یضربان کا نون جو ہے نا یہ یضربو کے ضمے کے عوض آیا ہے جی۔ جہاں تک جو ہے نا آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا، یا اگرچہ میں نے تھوڑا اس کو اسپیڈ سے پڑھ لیا کیونکہ کل میں نے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سمجھا دیا تھا، امید ہے کہ اب آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا جی۔ اختر صاحب اس میں کوئی مسئلہ جو ہے نا؟ جی لام صاحب کافی کلیئر ہیں، پہلے دو والے تو زیادہ کلیئر ہوئے ہیں۔ ہاں مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ چلو آج آپ کا ایک شعر ہے، وہ شعر یہ ہے کہ وا و یا و حمزہ و الا ایا اے حیا، یہ 7 حروف ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 یا، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 الا، نمبر 5 ایا، نمبر 6 اے، نمبر 7 حیا، یہ 7 حروف جو ہے نا یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ واو کی مثال دیتے ہیں جیسے دیکھو وا زیداہ، حمزہ کی مثال جیسے آراجلن ہے، اللہ کی مثال جیسے جاءن القوم الا زیدن، یا کی مثال جیسے یا راجلن، اے کی مثال جیسے اے راجلن، حیا کی مثال جیسے حیا راجلن۔ تو یہ 7 کیا کرتے ہیں، یہ 7 جو ہے نا یہ 7 کے 7 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا شعر کے ایک شعر تھا اور اس کا یہ خلاصہ تھا۔ مزید انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ دوسرا شعر اور اس کا ترجمہ اور اس کا کچھ مطلب آپ کی خدمت پیش